بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو ہم پڑھے تھے اس کا 23rd سیشن ہے۔ کافی لمبے بریک کے بعد ہے تو میں تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہوں گی۔ آم، ہم بیسیکلی تھوڑے سے اس پورشن میں آ گئے تھے جس کا خواتین سے زیادہ انٹرسٹ یا تعلق نہیں ہوتا، وہ ہے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا ہم نے، پھر غزوہ احد اور اس کے بعد غزوہ احزاب۔ آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اس کے بیچ میں بھی کچھ معاملات ہوتے رہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور غزوہ احزاب جو ہے یہ آخری مارکا تھا جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے بیچ میں، اس کے بعد پھر کوئی باقاعدہ جنگ ان سے نہیں ہوئی تھی، اور بس یہ کیونکہ وہ بھی اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آئے تھے، اب اس کے بعد وہ اتنا بڑا لشکر اکٹھا کر کے لا بھی نہیں سکتے تھے، اور ایک طرح سے انڈیسائسو جنگ تھی کیونکہ کوئی مارکا پیش آ نہیں سکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح فتح دی کہ وہ جس مشن سے آئے تھے وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ابھی بھی بہت کم تھی اور وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں آئے تھے۔ تو خیر اس طرح ایک یہ بات ہو گئی کہ اب تھوڑی دیر کے لیے جو کفار مکہ ہے ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن جو چیلنجز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہ بھی ختم نہیں ہوئے۔ تو جو منافقین اور یہود مدینہ میں تھے ان کی طرف سے ابھی بھی بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا، اور ان کو آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ان میں اسپیسیفکلی آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں ان کی تدابیر کے خلاف، کہ جو وہ چالیں چلتے تھے، اور مسلمان اب جب ایک معاشرے کے طور پر، ایک امت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، ایک کمیونٹی بن رہی ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ تو میری نظر میں تو آج کا جو سیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ہم خواتین کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ جب ایک طرف سے پیس ہوا کفار مکہ کی سائڈ سے، تو دوسری طرف پہلے بھی یہود اور منافقین جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے اور مختلف طریقے سے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن اب ان کے جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج ہو کر خاص طور پر مسلمان خواتین کی طرف آ گئی تھی۔ تو اس میں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے تھے مختلف طرح کی، انہیں کسی نہ کسی اسکینڈل میں انوالو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہود کا ایک شاعر تھا کعب بن اشرف، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں اور جنرلی مسلمان خواتین کے بارے میں بہت انسلٹنگ اور بیہودہ قسم کی شاعری کیا کرتا تھا، اور اس سے لوگ پڑھتے اور خوش ہوتے، اور بظاہر تو وہ مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے، اور اس شاعری اور اس قسم کی باتوں کو انجوائے کرتے یا ان کو پھیلاتے، اور پھر بعد میں یعنی یہ تو یہود کا شاعر تھا تو وہ رہتا تو اس ایریا میں تھا، لیکن وہاں سے مسلمانوں کے ایریا تک وہی ان شعر و شاعری کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح جو وہاں کا کلچر تھا اس میں بھی یہ بات تھی کہ گھر جو تھے وہ خیموں کی صورت میں تھے یا کچے مکانات تھے، ان میں ہمارے گھروں کی طرح پراپر ڈورز اور لاکس اور وہ سب نہیں لگا ہوا تھا، تو لوگوں کا آنا جانا بہت کیجول سا تھا، ایک دوسرے کے گھر میں آ جاتے، عموماً اجازت لیے بغیر آ جاتے۔ اور اس کے بعد جو غزوہ بنو مستلق ایک اور چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ یا وار ہوئی تھی، اس کے بعد جو واقعہ ہوا تھا جس میں حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی، اس کی بھی ڈیٹیلز ہم نے ایک دفعہ سورہ نور جب پڑھی تھی اس میں پڑھی تھی، تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا۔ تو ان سب ڈیٹیلز کو ہم دیکھیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے کاؤنٹر نیریٹو یا ایک سلوشن کیا مسلمانوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو غزوہ سورہ احزاب اور سورہ نور ہے جس کو ہم بیسیکلی سمری میں آج ڈسکس کریں گے۔ آف کورس آئی کانٹ گو انٹو مچ ڈیٹیل۔ تو غزوہ سوری بار بار غزوہ احزاب نکل رہا ہے۔ سورہ احزاب جو ہے اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، یعنی ہم نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا، یعنی منہ بولے بیٹے ان کی حیثیت ایک منہ بولے بیٹے کی ہی رہے گی، جسے ہم اڈاپٹڈ بولتے ہیں، تو ان کی حیثیت بالکل سگے خون کے بیٹے کی طرح نہیں ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس لیے مینشن کر رہے ہیں کیونکہ آگے جا کر آیت نمبر 37 میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زینب سے شادی کی تھی، تو اس کا میں تھوڑا سا بریفلی بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بچپن میں اغوا کر کے انہیں مکہ لے آیا گیا، اور ان کے جو فیملی تھی وہ کہیں دور رہتی تھی،
اور مکہ میں لا کر انہیں سیل کر دیا گیا۔ اس طرح کا عموماً وہاں پہ کلچر چلتا تھا کہ اگر لوٹ کے مال کی طرح انسانوں کو بھی لے لیا جاتا تھا اور پھر آگے آ کے مارکیٹس میں سیل کر دیا جاتا تھا۔ ہم نے سورہ یوسف میں بھی اس کو دیکھا کہ حضرت یوسف کی کہانی میں حضرت یوسف کو اسی طرح انہوں نے سیل کر دیا تھا آگے۔ تو حضرت زید بن حارث جو ہیں ان کو حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی نے خریدا اور انہیں حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو گفٹ کر دیا۔ تب تک یہ اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ کلچر ایک بہت نارمل تھا، جس طرح باقی کوموڈیٹیز گفٹ کی جاتی ہیں اسی طرح غلام یا انسان بھی گفٹ کیے جاتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید بن حارثہ سے بہت ایکسٹرا آرڈنری رویہ تھا، خیال کا، پیار کا، محبت کا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کچھ سالوں کے بعد ان کی فیملی انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئی اور انہوں نے آپ سے کہا حضرت زید بن حارثہ سے کہ آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو زیادہ پریفر کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ انہیں آج سے زید بن محمد کہا جائے، زید بن حارث نہیں کہا جائے۔ تو لوگ انہیں اسی نام سے پکارنے لگے، اور یہ وہاں کا کلچر ہوتا تھا کہ آپ بس اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے اگر آپ نے کسی غلام کو آزاد کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنا اڈاپٹیڈ بیٹا بنانا ہے۔ تو یہی کلچر چلتا رہا، لیکن جب اسلام آیا تو اس یعنی قرآن پاک آیا تو اس میں رولز ڈیفائن کیے گئے اور اس میں اس چیز کا ڈفرینس بتایا گیا کہ منہ بولے بیٹے یا اڈاپٹیڈ بچے جو ہیں وہ اڈاپٹیڈ ہی ہوتے ہیں، وہ بالکل ایکول نہیں ہو سکتے اس نسل کے یا آپ کے اپنے بچوں کے ایکول، یعنی ان کو آپ اپنا نام اس طریقے سے نہیں دے سکتے ہیں۔